نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، اس وقت ہمارا ملک اور بالخصوص اور پوری دنیا میں ڈالر کا چرچا ہے۔ آج کے ہم اس گفتگو میں ڈالر کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈالر اتنا مضبوط، اتنا تگڑا کیسے ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے تک اصل میں کرنسی جو تھی وہ سونا اور چاندی تھی، اور وہ سناروں کے پاس ہوتی تھی جو سونا چاندی رکھتے تھے۔ عام لوگوں کے پاس جو سونا چاندی ہوتا تھا، عام لوگ اس ڈر سے کہ چوری نہ ہو جائے، کوئی چھین نہ لے، تو وہ سناروں کے پاس رکھواتے تھے، اور سنار اس سونے یا چاندی کا رقعہ لکھ کر انہیں دے دیتے تھے۔ اب جب انہیں کوئی خریداری کرنی ہوتی تو چونکہ کرنسی اصل سونا چاندی ہوتی تھی، تو اس لیے یہ دکاندار کے پاس جاتے اور کہتے کہ یہ چیز میں نے خریدنی ہے۔ دکاندار کہتا ٹھیک ہے، اس چیز کا اتنا سونا بنتا ہے، تم ایسا کرو، سنار کے پاس جاؤ، اپنی رسید دکھا کر وہ سونا لے آؤ اور مجھے دے دو، میں چیز دے دوں گا۔ اور دکاندار نے بھی یہی کرنا ہوتا تھا کہ سونا اپنے پاس لے کر اپنے پاس رکھنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس نے بھی سنار کو جا کے جمع کرانا ہوتا تھا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ، جب گاہک نے بھی سنار کے پاس رکھنا ہے، دکاندار نے بھی رکھنا ہے، تو کیوں نہ کر لیا جائے کہ ہم جو سونے کا جو رقعہ ہے، جو رسید ہے، جو ہمارے پاس ہے، ہم وہ دکاندار کو دے دیں، اس کا نام لکھ کر کہ بھئی تم میری طرف سے سنار سے جا کے وصول کر لینا۔ دکاندار بھی اس پہ راضی ہو گیا، گاہک بھی اس پہ راضی ہو گیا۔ جب سناروں کو یہ بات پتہ چلی کہ ہماری جو رسید ہے وہ لوگ لین دین کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم خود کیوں نہ کہ یہ کام کر لیں۔ چنانچہ ان کے پاس جتنا سونا ہوتا تھا آغاز میں، انہوں نے اتنی رسیدیں جاری کر دی لوگوں کو، اور لوگ ان رسیدوں سے لین دین کرنے لگے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ چونکہ جب ان کے پاس سونا لینے والے کم آتے تھے، رسیدیں لینے والے زیادہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ رسید کو ہی سونے کا درجہ دے دیا۔ چنانچہ تو وہ اب اگر ان کے پاس 1 کروڑ کا سونا ہوتا تو وہ 1.5 کروڑ کی رسیدیں جاری کر دیتے، اور اگر ان سے کوئی قرض لینے آتا تب اس کو بھی وہ سونا چاندی نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ رسید لے جاؤ، تم نے جو چیز لینی ہے وہ لے لو۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جو سناروں نے اس کو بینک کی شکل دے دی کہ بینک وہ رسید جاری کرنے لگے اور اس کو نوٹ کا نام دے دی۔ جب بینکوں نے کام کرنا شروع کر دیا تو حکومتوں کو پتہ چلا، تو حکومتوں نے بجائے اس کے کہ بینک جاری کرے، انہوں نے خود اس کی ذمہ داری لے لی۔ پھر اس میں اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ گاہک کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ سونا چاندی لینا چاہے سونا چاندی لے لے، رسید لینا چاہے رسید لے لے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ حکومتوں نے جب وہ رسید جاری کرنی شروع کی، نوٹ جاری کرنا شروع کیا، تو حکومتوں نے اس سونا چاندی کی جو رسید ہے اس کو لازمی قرار دے دیا کہ اب گاہک یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ سونا چاندی لاؤ، بلکہ صرف وہ رسید ہی پر چیز کی خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ صرف امریکہ ایک ایسا ملک رہا جس کے پاس سونا وافر مقدار میں تھا، باقی ممالک کے پاس کم ہونے لگا۔ اب لوگ سونے کا مطالبہ کرتے، رسید دکھاتے، سونا کم تھا، تو امریکہ نے اس وقت یہ کیا کہ اپنی رسید جاری کی، جس کو ڈالر کا نام دیا، اور دنیا بھر کے ممالک کو کہہ دیا کہ بھئی جو چاہے ہمارے پاس آ کر وہ رسید دکھا کر سونا لے لے۔ چنانچہ یہ سلسلہ ڈالر کا اس طرح چلا۔ پھر 1971 میں امریکہ میں بھی شدید بحران آیا سونے کا۔ لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے وہ رسیدیں تبدیل کروا کر سونا لینے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، وہ لائن لگ گئی۔ تو امریکہ کو بھی یہ خطرہ ہوا کہ جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے سونے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ چونکہ طاقتور تو ہو گیا تھا، اس لیے اس نے لوگوں کو سے کہہ دیا کہ صرف ہمارے پاس ڈالر ہے، سونا چاندی نہیں ہے، جس نے لینا ہے لے لے، ہاں البتہ یہ ہے کہ اس ڈالر کے ذریعے سے جو خریداری کرنا چاہے کر لے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔
چنانچہ اس وقت سے پہلے تو بلا واسطہ سونا ہوتا تھا کہ رسید دے کر سونا لے لیں، لیکن جب ڈالر آیا تو بل واسطہ، یعنی کہ پہلے آپ ملکی رسید دکھاتے، ملکی رسید کی وجہ سے یعنی نوٹ کی وجہ سے آپ کو ڈالر ملتا، ڈالر کے پیچھے سونا ہوتا تھا کہ آپ ڈالر جا کے امریکہ میں دکھائیں تو آپ کو سونا مل جائے گا۔ لیکن 1971 کے بعد ڈالر ہی اصل کرنسی قرار دے دیا امریکہ نے کہ اب سونا نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس وقت سے ڈالر نے اپنے مضبوط پنجے جما لیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک ڈالر جو بڑھتا ہے، جس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اس ڈالر کا اثر پوری معیشت پر پڑتا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کو کرنسی کا درجہ دے دیا، اور یہ کرنسی مصنوعی کرنسی ہے۔ اب یہ اس وقت اتنا طاقتور ہے، جیسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے 1 روپیہ بڑھتا ہے تو پوری معیشت میں جو چیز بھی آتی ہے وہ اس کے ذمہ آ جاتی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ وہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ تو اس کا حل یہ ہے، جیسے قریب میں افغانستان نے کیا کہ اپنے اندرونی ملک میں خاص کم از کم، چونکہ ہم اپنے ملک کی حد تک ایک چیز کو کر سکتے ہیں، تو ارباب اقتدار جو حکومت والے ہیں وہ یہ کام کریں کہ ڈالر کو اندرونی ملک میں تجارت کو ڈالر کے ذریعے سے ختم کروا دیں، بلکہ اپنی کرنسی میں کروائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈالر کی طلب کم ہوگی تو ڈالر خود بخود جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ جیسے کہ ابھی قریب میں افغانستان میں ایشیا کے ایشیا کی رپورٹ ایشیا کے میں جتنے ممالک آتے ہیں تو رپورٹ یہ آئی ہے کہ سب سے کم مہنگائی وہ افغانستان میں ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ بھی یہ خبروں والوں نے یہ بتلایا کہ بھئی انہوں نے اپنے ملک میں ڈالر میں تجارت کو ممنوع قرار دے دیا۔ تو اس کا حل یہی ہے، ورنہ یہ اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ یعنی اسی کی بدولت ملک کی معیشت اوپر چلی جاتی ہے، ملک کی معیشت نیچے آ جاتی ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں ان کو یہ سمجھ دے، تاکہ اس ڈالر کا جو جن سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ قابو میں آئے اور ملک کی معیشت قابو میں آئے۔ اب وجہ اس کی میں نے بتلا دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈالر گویا کہ سونا اور چاندی ہے، حالانکہ یہ مصنوعی کرنسی ہے اور یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اس لیے اصل کرنسی سونا اور چاندی ہے، لیکن چونکہ اس وقت اس کا عروج ہے اس لیے اسی کا جو ہے وہی تگڑا ہے اور اسی کی بدولت معیشتوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔